طنز و مزاح میں تفریق و مماثلت، یعنی طنز اور مزاح کے درمیان فرق کیا ہے اور مماثلت کیا ہے، اس میں یکسانیت اور اشتراک کا پہلو کیا ہے اور اختلاف کا پہلو کیا ہے۔ آج کی گفتگو اس موضوع پر ہوگی۔ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ طنز اور مزاح کے محرکات اور عوامل تو تقریباً یکساں ہیں، یعنی وہی زندگی، کائنات اور سماج اور انسان، اس کے درمیان جو تضاد ہے، جو ناہمواریاں ہیں، جو بے اعتدالیاں ہیں، جو بے ہنگم پن ہے، جو انتشار ہے، جو ایک عجیب گویا کہ فضا ہے ہر طرف، تو دراصل ہمارا جو مزاح نگار ہوتا ہے یا طنز نگار ہوتا ہے وہیں سے اپنا مواد حاصل کرتا ہے، وہیں سے تحریک حاصل کرتا ہے۔ تو محرک یا عوامل میں بہت فرق نہیں ہے، تقریباً ایک ہے، لیکن فرق پڑ جاتا ہے دونوں کے رویے میں، دونوں کے اسلوب میں، اور دونوں کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بنیادی فرق وہاں مرتب ہوتا ہے، دونوں کے درمیان جو کہنا اختلاف کا پہلو نکلتا ہے وہ اصل میں محرکات اور عوامل میں نہیں، بلکہ اس کے رویے میں، اس کے اسلوب میں، اس کے طرز ادا میں اور اس کے اثرات میں۔ واضح طور سے آپ دیکھیے کہ طنز کا جو ہدف ہوتا ہے، طنز کا جو نشانہ ہوتا ہے، جس پر طنز کیا جاتا ہے، تو طنز کا اثر ظاہر ہے کہ منفی مرتب ہوتا ہے۔ طنز میں ایک نشتریت ہوتی ہے، ایک چبھن ہوتی ہے، ایک ضرب کاری اور ایک چوٹ ہوتی ہے، ایک تیکھاپن ہوتا ہے، ایک غیظ و غضب کا ماحول ہوتا ہے، ایک زہرناکی ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر ایک منفی اثر قائم ہوتا ہے، ایک برہمی، ایک جارحیت کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، نفرت و حقارت کا اثر مرتب ہوتا ہے ہدف پر یا جس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بالکل برخلاف مزاح کا معاملہ ہے یا ظرافت کا معاملہ ہے۔ ظرافت کا اثر شگفتہ قائم ہوتا ہے، اس میں ایک خاص قسم کی فرحت و شادابی کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو نشانہ بنایا جائے اس کو بھی غصہ نہ آئے، اس کو بھی جھلاہٹ نہ ہو، وہ بھی ایک طرح سے خوشی محسوس کرے، اس کے اندر بھی ایک خوشگوار اس پر بھی ایک خوشگوار اثر مرتب ہو، کہنا چاہیے۔ تو مزاح کا معاملہ تو اس طرح کا ہے۔ بالکل واضح طور سے دیکھا جائے تو طنز نگار گویا اپنے ہدف پر پتھر پھینکتا ہے، جبکہ اس کے بالمقابل مزاح نگار اپنے ہدف پر پھول پھینکتا ہے۔ دونوں کے عمل میں فرق ہے۔ اسی پہلو کو دیکھتے ہوئے جمہور جو ہمارے ناقدین ہیں، ہمارے جتنے بھی ناقدین بڑے بڑے ادب کے ہیں، انہوں نے خالص طنز کو بہت زیادہ مستحسن قرار نہیں دیا ہے کہ صرف طنز کیا جائے۔ طنز کے ساتھ مزاح کی آمیزش بہت ضروری ہے، ورنہ وہ ادبی شان، وہ ایک کہنا چاہیے ادبی بلندی نہیں آ پائے گی۔ ایک اس کے اندر ادب عالیہ ہونے کی جو خصوصیات ہیں وہ قائم نہیں ہو پائیں گے، ایک تعصب کا پہلو قائم ہو جائے گا صرف طنز ہونے سے۔ تو جہاں ایک طور پر اصلاح مقصود ہے اگر، تو اصلاح صرف کڑوی دوا دے دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ طنز کی کڑوی دوا کے ساتھ مزاح کا شہد بھی، مزاح کی شیرینی بھی اس کے اندر گھول دی جائے، تاکہ اس کو بآسانی مریض لے سکے اور یہ سماجی مرض اس دوا کو لینے کے بعد اس کی اصلاح ہو سکے۔ اگر واقعی طنز و مزاح دونوں کی آمیزش ہوگی تبھی یہ کام ممکن ہوگا۔ اگر طنز و مزاح کا مقصد اصلاح ہے اور لازماً ہے، جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا کہ طنز و مزاح نگار دراصل تمدنی نقاد ہوتا ہے، وہ تنقید کر کے تمام کمیوں کی، تمام قبح اور تمام برائیوں کی، تمام ناہمواریوں کی تنقید کر کے اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ تو اصلاح کرنے کے لیے طنز کے ساتھ مزاح کی آمیزش بھی بہت ضروری ہے۔ حالانکہ سچی بات تو یہی ہے کہ دونوں عموماً لازم و ملزوم دیکھا گیا ہے،
اگر طنز ہے تو اس کے ساتھ مزاح بھی ہے، مزاح ہے تو اس کے ساتھ طنز بھی ہے، ایک سکے کے دو پہلو ہیں یہ۔ بڑی پیاری بات ممتاز ترقی پسند نقاد احتشام حسین نے بھی کہی ہے کہ اگر آپ طنز و مزاح کی پرتیں ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہیں تو اس طرح جڑی ہوتی ہیں کہ ایک کی کھال اتارنے کی کوشش میں دوسری کی جلد اتر جاتی ہے۔ طنز اور مزاح اس طرح آپس میں پیوست ہیں، اس طرح ملی ہوئی چیزیں ہیں، دونوں کو الگ کرنا بہت زیادہ آسان نہیں ہے۔ فوزیہ چودھری ایک اہم مصنفہ ہیں، ان کی ایک کتاب ہے اردو کی مزاحیہ صحافت۔ انہوں نے بڑی اچھی تمثیل اور تشبیہی زبان میں طنز و مزاح کے درمیان کا رشتہ واضح کیا ہے کہ کس طرح سے ہمارے ادب میں طنز کے ساتھ مزاح اور مزاح کے شانہ بشانہ طنز نظر آتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ طنز و مزاح کا تانا بانا گہرا اور پیچیدہ ہے، دونوں کا جو تانا بانا آپس میں الجھا ہوا ہے بہت گہرا اور بہت پیچیدہ ہے۔ طنز و مزاح کا تانا بانا گہرا اور پیچیدہ ہے، یہ بنے ہوئے کپڑے کی طرح ہے، بنے ہوئے کپڑے کی طرح ہے جس کے دھاگے ایک دوسرے سے الجھ کر اسے بے ہنگم نہیں بناتے بلکہ اور زیادہ خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ ایک کا دھاگا دوسرے کے ساتھ، دوسرے کا دھاگا پہلے کے ساتھ اس طرح الجھا ہوا ہے، اس طرح آپس میں ملا ہوا ہے کہ وہ کپڑا بن جاتا ہے، اور اس کپڑے میں بے ہنگم پن نہیں آتا بلکہ بے ڈھپن نہیں آتا، بلکہ ایک خاص قسم کی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو طنز سے مزاح کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، مزاح سے طنز کی چاشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس پہلو کو پیش نظر رکھنا چاہیے جب طنز اور مزاح کی بات ہوتی ہے۔ البرٹ راپ ایک بڑے نقاد ہیں، انہوں نے بھی اس سلسلے میں طنز اور مزاح کے سلسلے میں بات کہی ہے کہ طنز کے تبسم میں ترحم ہوتا ہے، رحم کی کیفیت، ایک ہمدردی کی کیفیت، ایک جذبہ محبت کہہ لیجیے، جس پر وہ طعن کرتا ہے اس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ تو مزاح کا معاملہ ہے، طنز کا معاملہ الٹا ہے، طنز میں تنفر ہوتا ہے، نفرت، حقارت، تضحیک کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے فرق کو ایک اور نقاد ہیں رونالڈ ناکس، انہوں نے بڑی بہترین تمثیل پیش کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ مزاح نگار خرگوش کے ساتھ گویا کہ بھاگتا ہے، وہ کھیلتا ہے اس کے ساتھ، اور طنز نگار کتے کے ساتھ کتے کا شکار کھیلتا ہے۔ دونوں کا عمل، طنز نگار اور مزاح نگار کا عمل خرگوش اور کتے کے ساتھ کھیلنے کا عمل ہے۔ کلیم الدین احمد جو ہمارے اہم نقاد ہیں، انہوں نے بھی طنز و مزاح کے اسلوب میں فرق کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مزاح کا مقصد صرف تفریح ہے، شگفتگی پیدا کرنا، فرحت کی کیفیت پیدا کرنا، لیکن طنز جو ہے، طنز کا مقصد صرف تفریح نہیں ہے بلکہ تفریح ہے ہی نہیں۔ طنز تو حملہ کرتا ہے، جارحانہ حملہ، اس کی فطرت میں ادعائیت پسندی ہوتی ہے، وہ کچھ کہتا ہے اور چاہتا ہے کہ تھوپیں بزور بازو، ایسا ہی ہو جائے، وہ زندگی کی کایا پلٹ کر دینا چاہتا ہے، وہ سب کچھ بدل دینا چاہتا ہے اپنے حساب سے۔ مزاح نگار کا یہ مقصد نہیں ہوتا، اس کے اندر کسی قسم کا زوم، کسی قسم کی ادعائیت پسندی نہیں ہوتی۔ تو طنز و مزاح میں پھر عرض کروں کہ فرق بھی ہے اور مماثلت بھی ہے۔ فرق اس سطح پر ہے کہ اس کا اسلوب، اس کے رویے اور اس کے اثرات میں فرق ہے، جبکہ مماثلت اس کے عوامل اور محرکات